بلوچستان میں آج ایک لانگ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے مارنگ بلوچ کے لیے۔ کوئٹہ کے وہ جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر کنٹینرز آج رکھ دیے گئے ہیں۔ بلوچستان کے کچھ شہروں میں موبائل سروس جو ہے وہ بند کی گئی ہے اور انٹرنیٹ سروس کو معطل کیا گیا۔ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے حکومت پاکستان کو جو ہے وہ دھمکیاں دی ہیں۔ کبوتر ہمارے پاس جناب پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر لے کر آیا ہے، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے یہ، میں خبر بریک کرنے جا رہا ہوں ابھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں تفصیل سے بیٹھ کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک تو بلوچستان کے ایشو کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان آپس میں جو لڑائیوں کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، کچھ اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ کل رات کو ہوئی ہے، اور ایک کبوتر ہمارے پاس جناب پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر لے کر آیا ہے، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے یہ، میں خبر بریک کرنے جا رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ یہ خبر آپ کو پوری میڈیا پہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی، تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ میں سب سے پہلے جناب بلوچستان کے حوالے سے، آج ایک بڑا دن ہے بلوچستان کے حوالے سے، کیونکہ بلوچستان میں آج ایک لانگ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے۔ مارنگ بلوچ کے لیے یہ لانگ مارچ کیا جا رہا ہے، تو بلوچستان کی کیا تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ بلوچستان سے ریلیٹڈ ہوگا۔ ایک خبر جو ہے جو خوشخبری ہے کم از کم حکومت کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے، وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کے حملے کے بعد جو معطل ہوئی تھی سروس جعفر ایکسپریس کی، وہ جناب 17 روز بعد بحال ہو گئی ہے، اور جعفر ایکسپریس جو ہے وہ کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ رکن قومی اسمبلی جمال شاہ نے اس کا دوبارہ افتتاح کیا، اور ڈی ایس ریلوے سمیت ریلوے افسران بھی اس موقع پہ وہاں پہ موجود تھے۔ 10 بوگیوں پر مشتمل ٹرین 400 سے زائد مسافروں کو کوئٹہ سے لے کے پشاور کے لیے روانہ ہوگی، اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ جب عید کا موقع ہے تو ظاہری بات ہے لوگ جو ہیں وہ اپنوں میں عید منانے کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے اب دوبارہ سے اسی جعفر ایکسپریس کو، جس کو دہشت گردوں نے بی ایل اے کے دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا، وہ سلسلہ جو ہے دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ بائی دا وے، اس کی بندش سے جو ہے وہ پاکستان ریلوے کو تقریباً 90 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے، جتنی عرصے میں یہ جعفر ایکسپریس کی سروس جو ہے وہ بند رہی ہے۔ اب آ جائیں ذرا جو لانگ مارچ جو اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں جو اناؤنس کیا گیا، اس کے بارے میں اب آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس دیتے ہیں۔ وڈ سے لے کے جو ان کا آبائی علاقہ ہے اختر مینگل صاحب کا، وہاں سے یہ قافلہ جو ہے وہ اب چل پڑا ہے، اس وقت بھی رواں دواں ہیں جب میں آپ سے مخاطب ہوں اور میرا یہ ویلاگ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ آج صبح جو ہے وہاں سے یہ قافلہ جو ہے وہ چلنا شروع ہوا ہے، اور اسی قافلے کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کی بھی مکمل حمایت ہے، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی جو مارنگ بلوچ کی بیسیکلی تنظیم ہے، وہ بھی مختلف علاقوں میں جہاں پہ بلوچ پریزنس جو ہے وہ زیادہ ہے اس مارچ میں وہ شامل ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے 25 مارچ کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی تھی، اور 26 مارچ کو بلوچستان کے مختلف شہروں میں بلوچ پاپولیشن کے اندر خاص طور پہ مظاہروں کا اعلان کیا گیا تھا۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق جو ہے وہ اس میں کئی گاڑیاں اس لانگ مارچ کے اندر شامل ہیں، اور اس میں بی این پی کے رہنما اختر مینگل کے علاوہ ساجد ترین اور دیگر مرکزی قیادت بھی جو ہے وہ مینگل صاحب کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے۔ اور یہ جو لانگ مارچ جو ہے جب وڈ بازار سے نکل رہا تھا تو ہماری اطلاعات کے مطابق سڑک کے دونوں جانب کھڑے جو مارچ کے شرکا تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے انہیں الوداع کیا۔ ظاہری بات ہے وڈ جو ہے وہ ان کا اختر مینگل صاحب کا آبائی علاقہ ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ پاپولر سپورٹ بی این پی کی جو ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو شرکا موجود ہو رہے ہیں اس میں خزدار، سوراب، کلات، منگوچر، مستونگ، یہاں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ کوئٹہ پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ جی آج بلوچ قوم متحد ہو کر دنیا کو دکھائے گی کہ جب ہماری خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، کنٹینر لگا کر کوئی ہمارا راستہ روک نہیں سکتا، بلوچ گرفتار خواتین کی رہائی تک مارچ کے شرکا کوئٹہ میں دھرنا دیں گے۔ اچھا، میں کوئٹہ کی اپڈیٹس بھی آپ کو دیتا ہوں، لیکن یہ بیسکلی جو ہے وہ اختر مینگل صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے جس پہ جو اعتراض ہے خاص طور پہ اختر مینگل صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کی جانب سے، کہ اس پورے لانگ مارچ میں کوئی ذکر نہیں کیا جائے گا ان عام شہریوں کا، ان دیگر پاکستانیوں کا جن کی قومیت بلوچ نہیں ہے۔ اینڈ آئی ایم ویری سوری ٹو سے، آئی آلویز ٹرائی کہ میں صوبائیت کے حوالے سے، قومیت کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی کامنٹ نہ کروں، لیکن آئی ایم فورسڈ ٹو ڈو دس کہ اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ اس پورے لانگ مارچ میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب پنجاب سے آنے والے جو مزدور ہیں یا کوئی نائی ہے یا کوئی ٹیچر ہے، اسے جب نشانہ بنایا جاتا ہے تو کتنا ظلم ہوتا ہے ان دہشت گردوں کی جانب سے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ تمام تر کانسنٹریشن جو ہے
وہ مسنگ پرسنز کی طرف جو ہے وہ ضرور ہوگی. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ مسنگ پرسنز کے ایشو کے اوپر بالکل بات ہونی چاہیے, بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ٹاپک کے اوپر, ایک زیادتی کے اوپر, ایک ناانصافی کے اوپر تو بات کریں لیکن دوسری کو جو ہے وہ مکمل طور پہ اگنور کر دیں, جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ کے اندر انہوں نے بات کی کہ دیکھیں مسئلہ بہت بڑا ہے نا, مسنگ پرسنز کا ایشو بہت زیادہ ہے, تو بے شک اگر یہ بہت بڑا ایشو ہے لیکن ان کی سپورٹ میں جو افراد ہیں یا جو تنظیمیں ہیں, دہشت گرد تنظیمیں ہیں, اگر وہ قتل عام کرتی ہیں تو پھر اس کی مذمت کرنا بھی آپ کا فرض ہے, حق نہیں ہے, آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی بھی پوری طرح اسی طرح مذمت کریں. آپ اس کی مذمت کریں گے تو دوسری سائڈ سے جو ہے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی بھی جو ہے وہ اس ایشو کی بھی جو ہے وہ مذمت کی جائے گی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ چند ٹویٹس کی ہیں صبح سے لے کر اب تک مختلف اپنے اکاؤنٹس کے اوپر, اس میں اس کا خلاصہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب کوئٹہ کے وہ جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر کنٹینرز آج رکھ دیے گئے ہیں. ہم نے بھی اس سلسلے میں جو اپنے نمائندے تھے ان سے ہم نے بات کی, جو دیگر وہاں پہ لوکل جرنلسٹ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ کوئٹہ کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ کنٹینرز رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ اختر مینگل صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب جو ان کا رستہ ہے اس لانگ مارچ کا وہاں پہ جناب کیل پھینک دیے گئے ہیں, اور اس کو پھینکنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب لوگوں کو سفر کرنے میں, جو لانگ مارچ کے شرکا ان کو سفر کرنے میں جو ہے وہ پرابلم ہو. یہ لیکن ظاہری بات ہے, آئی لیو دس ٹو اختر مینگل صاحب کہ یہ وہ کلیمز یہ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری اطلاعات کے مطابق ہمارا جو پورا روٹ بنتا ہے اس کے اوپر پیٹرول پمپس جو ہیں وہ بند کروا دیے گئے ہیں, اور پیٹرول پمپس بند کرانے کا مقصد یہی ہے کہ جو گاڑیاں اس لانگ مارچ میں ہوں گی انہیں پیٹرول جو ہے وہ نہ مل سکے, یا پھر لوگوں نے مختلف پیٹرول پمپس پہ رک کے اگر آرام کرنا ہوتا ہے یا ریفریش ہونا ہوتا ہے تو وہ سلسلہ بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ ویسے ہی جاری و ساری رہے گا, ہمارا رستہ جو ہے وہ روکا جا نہیں سکتا. تو یہ بیسکلی اس وقت لانگ مارچ کی اپڈیٹس ہیں, وہ آہستہ آہستہ جو آگے بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے کچھ شہروں میں انٹرنیٹ موبائل سروس جو ہے وہ بند کی گئی ہے اور انٹرنیٹ سروس کو معطل کیا گیا ہے, لیکن یہ انکنفرم رپورٹس ہیں. وی اسٹل ٹرائنگ ٹو کنفرم دس, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں ویسے بھی کمیونیکیشن کے ذرائع تک پہنچنا جو ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ ایسی رپورٹس آ رہی ہیں اور چند اکاؤنٹس جو بی این پی کے بڑے قریبی پائے جاتے ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب بلوچستان کے اندر انٹرنیٹ سروس کو معطل کر دیا گیا, بٹ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کنفرم دس. آئی مسٹ سے وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کنفرم دس. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ اے آئی جی پولیس کوئٹہ, ان کا ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اور اس کے اندر تمام اہلکاروں کی تمام چھٹیاں جو ہیں وہ فی الحال منسوخ کر دی گئی ہیں. خاص کر عید الفطر کے موقع پہ انہیں کہا گیا ہے جی میک شیور کہ آپ کی موجودگی یہاں پہ ہونی چاہیے, کیونکہ کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ جو ہے وہ کوئٹہ شہر یا بلوچستان کے دیگر شہروں میں جو ہے وہ نہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کی ایک پوری لہر ہم پچھلے چند ہفتوں سے بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد سے. تو اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کئی عید کے اوپر جو ہے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ نہ پیش آئے, تو اس وجہ سے جو پولیس اہلکار ہیں ان کی چھٹیاں بھی جو ہے منسوخ کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت عسکری اور صوبائی قیادت کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے اور ملک دشمن مہم کی کارروائی اور ڈیجیٹل طریقے سے اس کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دہشت گردی کے خلاف حکومت کے واضح اور دو ٹوک موقع پر گزشتہ روز وزیر اعظم ہاؤس میں جو ہے یہ اجلاس ہوا ہے, اور اس میں عسکری اور سول قیادت بھی موجود تھی. اس میں چاروں صوبوں بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے نمائندے بھی جو ہیں وہاں پہ آئے ہوئے تھے, اور خاص طور پہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر فیصلہ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا موقف انٹرنیشنلی اس کو اجاگر کرے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو قائم مقام سفیر ہیں امریکہ کی پاکستان میں, ان کی ابھی محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے اندر تفصیل سے انہیں بریف کیا گیا تھا بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے. جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ پیش آیا اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ بلوچستان سے فوکس جو ہے وہ کچھ ذرا دوسری طرف لے کے جاتے ہیں, اور جو خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں یا پاکستان کے دیگر شہروں میں تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. ایک ویڈیو جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی جانب سے جاری کی گئی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے, میں ظاہری بات آئی ول ناٹ شو یو دا ویڈیو, لیکن اس میں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ان کا کوئی الفاروق ملٹری ٹریننگ سینٹر ہے, یہ دہشت گردوں کا الفاروق ملٹری ٹریننگ سینٹر ہے, اور اس کے اندر دہشت گردوں کو جو ہے وہ مختلف ٹریننگ اور ڈرلز جو ہیں وہ کروائی جا رہی ہیں اللیجڈلی. ہمیں یہ نہیں پتا یہ ٹریننگ سینٹر کہاں پہ ہے, اس ویڈیو میں یہ کلیم جو ہے وہ اس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا. ظاہری بات ہے دہشت گرد یہ تو انفارم نہیں کریں گے جی یہاں پہ ہم نے بنایا ہوا ہے, لیکن ایک ویڈیو ٹی ٹی پی کی جانب سے جو وہ جاری کی گئی ہے.
اب جو مختلف سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ یہ جو اس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو جاری کرنے کا مقصد پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ جناب یہ کوئی تنظیم جو ہے وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہے، بڑی اس کی سخت ٹریننگ ہوتی ہے، اور یہ بڑے ڈسپلن طریقے سے، جس طرح ایک عام مطلب کسی ملک کی ملٹری جو ہے جس طرح وہ ٹریننگ کرتی ہے، یہ بیسکلی اپنا تاثر بنانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز عام طور پر پروپیگنڈا کے لیے جو ہے وہ جاری کی جاتی ہیں. تو ٹی ٹی پی کی جانب سے جو ہے وہ یہ جاری کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے پچھلے 24 گھنٹے میں ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری ہوئی ہے، اور اس پریس ریلیز میں انہوں نے حکومت پاکستان کو جو ہے وہ دھمکیاں دی ہیں، اور خاص طور پہ ان کو کہا ہے کہ جناب جو نظام افغانستان میں چل رہا ہے وہ نظام ہم پاکستان کے اندر لانا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ جو جس طریقے سے اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے ہم ویسا ہی نظام جو ہے وہ پاکستان کے اندر لانا چاہتے ہیں. تو آپ جلد از جلد جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے اپنی جو پالیسی ہے، موجودہ حکومت کو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اپنی جو موجودہ پالیسی ہے آپ اس کو تبدیل کریں، ورنہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہوں گے. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے جو ہے وہ ماضی میں بھی وہ اس طرح کی دھمکیاں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے دہشت گردی جو ہے وہ دہشت گردی ہی کہلائے گی، اسے آپ کوئی اور نام نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ کچھ صحافیوں کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے، ایک بری خبر ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو صحافی تھے وحید مراد صاحب، ان کا جناب 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ پورا ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کو آج عدالت کی جانب سے جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی جانب سے جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے، اور ان کی ضمانت 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض جو ہے وہ منظور ہو گئی. آج صبح ہی جو ہے وہ یہ اچھی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی تھی. بڑی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا موجودہ حکومت کو، جس طریقے سے وحید مراد کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جس طریقے سے رات کے وقت جو ہے ان کے منہ پہ کپڑا ڈال کے ان کو لے جایا گیا تھا. تو تمام صحافتی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی تھی، جبکہ قصور جو ایف آئی اے کی جانب سے ان کے اوپر لگایا گیا تھا وہ اختر مینگل صاحب کی پوسٹ تھی جس کو انہوں نے پوسٹ کیا تھا، یا وہ جو احمد نونانی صاحب نے ایک جو سٹوری دی تھی جس کے بارے میں آ چکا ہے کہ کافی حد تک اس کے فیکٹس جو ہیں وہ غلط تھے، یا اسے انہوں نے پوسٹ کیا تھا. تو اب اگر کسی کی سٹوری پوسٹ کرنے کے اوپر بھی سزائیں ہونا شروع ہو گئی ہیں یا کیس بننا شروع ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو کیا پتا مطلب یہ اب سلسلہ جو آگے کس طرح چلے گا. بہرحال اچھی خبر کم از کم یہ ہے کہ اب ان کی رہائی ہوگی. لیکن ایک جو بری خبر ہے وہ ایک اور صحافی فرحان ملک صاحب جو ایک آرگنائزیشن کے جو سربراہ ہیں رفتار، ان کو جو گرفتار کیا گیا تھا ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ آج مسترد کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں کل جو ہے وہ اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا تھا، آج وہ فیصلہ سناتے ہوئے جو ہے وہ ان کی درخواست ضمانت کو مسترد کیا گیا. ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں یہ جو ریجیکشن ہوئی ہے میں اس کو آگے چیلنج کروں گا. اچھا جی، اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ کافی حد تک تنگ آئے ہوئے ہیں. ان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے پارٹی کے اپنے اندر سے، اور اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ جناب آپ پارٹی کو صحیح طرح لے کے نہیں چل رہے. اچھا ذہن میں رکھیے گا یہ ان کا یہ حال نہیں ہو رہا، اس سے پہلے جو ہے وہ عمر ایوب صاحب جب سیکرٹری جنرل تھے ان پہ بھی بڑے تنقید ہوتی تھی، اس سے پہلے اسد عمر صاحب رہ چکے ہیں ان کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوتی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف میں سوائے عمران خان صاحب کے کوئی بھی عہدیدار جب بھی کسی عہدے پہ بیٹھتا ہے اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے، مطلب اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا جاتا ہے. تو انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا بغض، بد زبانی، بد دیانتی اور بیوقوفی میں لتھڑے اپنی ہی طرح کے بدخواہوں سے کیسے معاملہ کروں. میں نے خان صاحب سے پوچھا، کہنے لگے حسد تو ہوگی، تم کام کرو. کل رات 2 بجے تک پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھا، ہم نے وطن کی تعمیر بارے اہم فیصلے کیے، سیاست عبادت معلوم ہوئی، شکر. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے. انہوں نے بیسیکلی اینکر پرسن ہے عامر ضیاء صاحب، ان کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایک جملہ کہا ہے جس کے بعد ایک نیا تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ موت سے طاقتور چیز ہے صدقہ جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے، جبکہ ہمارے مولوی ایسے بھی ہیں جو صدقے کو بھی کھا جاتے ہیں. تو اس میں یہ بات کی گئی کہ جناب یہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک دفعہ پھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر یہ جملہ کسا ہے، اور ان کے ساتھ حالیہ دنوں کے اندر جو ایک مومنٹم بن رہا تھا اسے توڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے. اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جو ہے وہ ایکچولی ان کے رہنما ہیں، ان کی جانب سے اسلم غوری صاحب، ان کی جانب سے ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا. انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ تحریک انصاف کے گوربا چوف ہیں. عمران خان کی واضح ہدایت کے باوجود مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے.
پی ٹی آئی اس کی وضاحت کرے۔ اور ترجمان جے یو آئی اسلم غوری نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان فاصلوں کو بڑھانے کے لیے سازش کی جا رہی ہے۔ گرینڈ اپوزیشن میں رکاوٹ سے حکومت اور غیر جمہوری قوتوں کو فائدہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کو بیرونی نہیں اندرونی سازشوں سے خطرہ ہے۔ جب اپوزیشن اتحاد بننے کے قریب ہوتا ہے سازشی عناصر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی دیر سے بیسکلی یہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر الزام یہ لگتا ہے کہ جناب جب گرینڈ اپوزیشن الائنس جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب عید کے بعد وہ اپنا کام شروع کرے گی، تو اس سے پہلے گنڈاپور صاحب نے جو ہے یہ تنقید کی ہے۔ اب ہمارے پاس ایک خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے دو بڑوں کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے جناب۔ دو بڑے کون ہیں نام مجھے پتا ہے، لیکن ہمارے کبوتر نے کہا ہے کہ جناب فی الحال ان کے نام جو ہے وہ ریلیز نہ کیے جائیں۔ اب اس کی وجہ ہے یہ نام کیوں نہ ریلیز کی جائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ کوئی بڑا بریک تھرو لینا چاہ رہے ہیں، اور ان کی ملاقات بھی جو ہوئی ہے وہ مقتدرہ کے ایک اعلیٰ افسر سے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ظاہری بات ہے، میں آرمی چیف کی بات نہیں کر رہا، ذہن میں رکھے گا، یہ مت سمجھے گا میں ادھر کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایک اعلیٰ افسر سے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات اسلام آباد کے باہر ہوئی ہے، اسلام آباد کے اندر نہیں ہوئی ہے، اسلام آباد سے باہر ہوئی ہے۔ یہ ملاقات کل ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، اور میں موٹی موٹی بات کروں گا، ظاہری بات ہے میں ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں میں آپ کو بتا سکتا، لیکن وہ بیسکلی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح یہ بریک تھرو ہو جائے گفت و شنید کے ساتھ، اور اس کے اندر بات جملہ وہی آیا ہے کہ جناب 9 مئی کی معافی وہ جو ہے وہ جب تک وہ نہیں ہوگی تب تک معاملات آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میں اب آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ کوئی کامن گراؤنڈ، کسی طرح کا کامن گراؤنڈ کے اچھا ہم اس طرح کر کے یوں کر لیتے ہیں، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب اچھا ایک کام کریں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے طور پہ اگر خان صاحب کی فی الحال نہیں ہو سکتی تو بشرا بی بی کی رہائی کچھ اس کے اوپر بات کر لیں، تو لیکن ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آپس میں گفت و شنید ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے دو بڑوں جو پی ٹی آئی کے دو بڑے تھے اور ایک آفیسر کے درمیان، لیکن کوئی بریک تھرو فی الحال نہیں ہو سکا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو میٹنگ تھی بڑی کارڈیل ہوئی ہے، بڑے اچھے ماحول کے اندر ہوئی ہے، کوئی مطلب جسے کہتے ہیں نا کوئی غصے والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ جس طرح عام طور پہ ایک زبان استعمال ہوتی ہے آپ کو جلسوں کے اندر جس طرح نظر آتی ہے، میں انج کر دیں گا، میں اونج کر دیں گا، میں نہیں چھڑاں گا، تو وہ والی صورتحال جو ہے وہ ایسی نہیں تھی۔ بڑے اچھے ماحول کے اندر جو ہے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب آپ حیران ہوں کہ میں نام کیوں نہیں بتا رہا، اور نام اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ آگے بھی ہونی ہے یہ ملاقاتیں، آگے بھی ابھی یہ ملاقاتیں ہونی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ مجھے یہی کہا گیا کہ بھائی ابھی مت بتائیے، ابھی کوشش ہونے دے کہ کسی طرح کوئی بریک تھرو ہو جائے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اچھا دوسری جانب جو ہے وہ کل ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب اور فیصل امین گنڈاپور، علی امین گنڈاپور صاحب کے جو بھائی ہیں، ان کے درمیان آپس میں جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر بڑی ایک اگلی قسم کی لڑائی جو ہے وہ ہوتی رہی، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے گئے۔ عمران ریاض صاحب نے اپنے کسی ویلاگ کے اندر یہ کہا کہ جناب اس کا کلپ جو ہے وہ شیئر کیا گیا کہ جناب اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب جیسی باہر آئیں گے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کو جو ہے وہ فارغ کر دیں گے اور ان کو چھوڑیں گے نہیں، تو وہ اس کے اوپر فیصل امین صاحب نے جو ہے ان کے اوپر الزام لگایا عمران ریاض خان کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے پوری طرح پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں، وہ اپنے کارکنوں کو چھڑوانے کی بھی بھرپور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ علی امین جو ہے وہ عمران خان کی رہائی وہ ضرور کروائیں گے، اور یہ بات جو ہے آپ ریکارڈ کے اوپر نوٹ کر کے رکھ لیں۔ تو عمران ریاض صاحب نے جو ہے وہ اس کے بعد ان کو جواب دیا کہ جی آپ اپنے اوپر تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ جو ہے وہ پیدا کریں، آپ سب کو جو ہے وہ کمزور اور کمپرومائز سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، میرے اوپر پہلے بھی ماضی کے اندر جو ہے وہ بڑے الزامات لگ چکے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی، عمران ریاض صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ یہ بتائیے کہ باقی لوگوں کے اوپر یہاں ان کے نام ای سی ایل میں ڈلے ہوئے ہیں، ان کو تو باہر جانے نہیں دیتے، آپ کا نام کس طرح نہیں ہے ای سی ایل کے اوپر، اور آپ کو بیرونی دوروں کے اوپر جانے کی اجازت جو ہے وہ کس طرح ہے۔ تو فیصل امین صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ جی آپ کا مسئلہ، انہوں نے جوابی وار کیا، انہوں نے کہا جی آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کو غلط مشورے دے رہے تھے، الزام لگایا انہوں نے کہا آپ ان کو غلط مشورے دے رہے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب 5 اکتوبر کے بعد جو ہے آپ ان کو ملنے کے لیے آئے، اور آپ نے ان کو یہ کہا کہ جناب آپ یہی موقع تھا، آپ کو پولیس اور رینجرز کے اوپر جو ہے وہ آپ کو گولی چلا دینی چاہیے تھا، آپ نے گولی کیوں نہیں چلائی۔
تو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے افہام و تفہیم سے امن و امان کی صورتحال نہیں میں پیدا کرنا چاہتا. انہوں نے آپ کی اس تجویز کو جو ہے وہ رد کر دیا، اور اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ پسند نہیں آئے. تو یہ سارا کچھ جو ہے ہوا ہے. تو اور انہوں نے کہا جہاں تک آپ میرے باہر جانے کی بات کر رہے ہیں، تو میں کلائمیٹ چینج کی جو ایک کانفرنس تھی میں اس میں شرکت کرنے کے لیے گیا تھا. یونائٹڈ نیشنز نے مجھے بلایا تھا ایز این ایکسپرٹ آن کلائمیٹ چینج، تو اس لیے میں باہر گیا ہوا تھا، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا. اس کے بعد عمران ریاض نے دوبارہ ان کے اوپر جو ہے وہ الزام لگائے. انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کوئی آپ کو اس قسم کی کوئی تجویز میں نے نہیں دی تھی گولی چلانے کے حوالے سے، اور آپ اور آپ کے بھائی تو خود مجھے گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آئے تھے، تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کا قصور نہیں ہے، قصور جو ہے وہ اس کرسی کا ہے کہ جب آپ کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں تو لوگ اپنی اوقات اور تربیت جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. تو فیصل امین نے اس جملے کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اکثر لوگ اوقات اور تربیت بھول جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی موجودگی میں بات کر کے اس سے مکر جانا جو ہے منافقت کے دائرے میں آتا ہے. مجھے اوقات یا تربیت یاد دلانے سے پہلے اپنی جھوٹ اور بے بنیاد الزامات لگانے کی عادت کو آپ ترک کریں. اور جہاں تک تشدد کا سامنا کرنے کی بات ہے، تو جو لوگ اکتوبر کے پروٹیسٹ میں فرنٹ لائن پہ تھے ان سے پوچھیں کہ کن حالات کا سامنا کرتے ہوئے وہ ڈی چوک پر پہنچے. ہم حالات کا سامنا پاکستان کے اندر بیٹھ کر رہے ہیں. آپ اپنے ایجنڈے کے تحت غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا مشن جاری رکھیں، اللہ آپ کو ہدایت دے. تو یہ دونوں کے درمیان جو ہے یہ آپس میں ایک فیصل امین گنڈا پور اور عمران ریاض کے درمیان جو ہے یہ آپس میں ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ گرما گرمی ہوئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.